السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے میں امت مسلمہ کو چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ قرآن و حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو کہا گیا ہے شہر القرآن، قرآن مجید کا مہینہ، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر ہی قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع اسی رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے، اسی لیے اس کو شہر القرآن کہا گیا ہے۔ تو اس سے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے قرآن مجید کی بدولت سے۔ تو اس حوالے سے میں مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ کنیکشن لگائیں، قرآن مجید کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ جڑاؤ رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم بتائیں، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر فوکس کرو، قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو عنوان ہے، اس پر فوکس کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ میں ایک پرٹیکولر سورت کو اس ماہ مبارک کے اندر مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کے فہم و فراست پر غور کرنا ہے، قرآن مجید میں کیا مضامین ہیں اس پر فوکس کرنا ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے ہمارا اور آپ کا ماہ مبارک پروڈکٹیو اور افیکٹو بن سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اس کو کہا گیا ہے شہر الصبر، یعنی صبر کا مہینہ۔ رمضان المبارک از آل اباؤٹ پیشنس۔ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو، آپ کو بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، اس کے باوجود بھی نہ آپ پانی پیتے ہو نہ آپ کھانا کھاتے ہو، کیونکہ آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہو۔ لیکن یہ صبر صرف اس میں نہیں رکھنا ہے کہ نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، بلکہ باقی احساسات، باقی جذبات کے معاملے میں بھی ہمیں پیشنس رکھنی ہے۔ ماہ مبارک آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، یعنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے۔ گناہ کرنے کے اپارچونیٹیز اور مواقع آپ کو فراہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہ گناہ نہیں کرنے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیشنس، اس کو کہتے ہیں صبر۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، لیکن یہ صبر آپ کو باقی معاملات کے اندر بھی کرنا ہے کہ آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرنا ہے۔ نفس گناہ کی طرف آپ کو رغبت دلاتا ہے، لیکن آپ کو گناہ سے بچنا ہے، فضول چیزوں سے بچنا ہے، اور راست بازی اور صداقت پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ جھوٹ بولنے پر آپ کو، یعنی سچ بولنے پر آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ بولنے سے احتراز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر اگر آپ تیسرا اہم کام کرو گے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام لازمی طور کرے، استغفار، اللہ تعالیٰ سے استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد، اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق، ہدایت کی توفیق، عبادت کرنے کی توفیق اور اصلاح کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کو کہا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا از دا برین آف اسلام۔ تو دعاؤں کا اہتمام لازمی طور کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگے۔ دعا مومن کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور کارآمد ہتھیار ہے۔ دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں لازمی بنائے، بالخصوص اس ماہ مبارک کے اندر۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ وقت بتانا ہے، آپ کو پیشنس لیول جو ہے اس کو سٹرونگ بنانا ہے، قوت برداشت آپ کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، دعاؤں کو لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ مضبوط بنائے۔ جو غریب ہے، مستحقین ہے، جو ڈیزرونگ پیپل ہے، جو نیڈی پیپل ہے، جو پور لوگ ہیں، ان کی آپ مدد کریں۔ جس طرح سے آپ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، تو اس ماہ مبارک کے اندر آپ ان کی زندگیوں میں خوشی لا سکتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے اندر ہیپینس لا سکتے ہیں جب آپ ان کی مدد کریں گے، جب آپ ان پر تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا مال خرچ کریں گے۔